خان صاحب کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی؟ ہاں جی دیکھی. وہ لانگ مارچ کا الٹیمیٹم انہوں نے دے دیا، یہ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو انتخابات ہیں جس طرح خان صاحب چاہ رہے ہیں اس طرح تو ان کو نہیں ملیں گے، کیونکہ جو سیٹ بیک ہوا ہے رولنگ الائنس کو، اس میں تو وہ مزید وقت حاصل کرنا چاہیں گے. بھئی ایک رسک ہے نا. ایک رسک یہ ہے کہ آپ جو وقت آگے بڑھے آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ مشکلات کم ہو جائیں. تو وہ رسک یہ لیں گے کہ انتخابات مقررہ وقت پہ ہوں، اور اس دوران میں جو بہتری آ سکتی ہے اگر تو اس کے لیے کوشش کر لی جائے. تو میرا خیال یہ جو انتخابی نتائج ہیں، انہوں نے کوئی انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ پہلے نہیں کی، اسی پہ رہے گی مقررہ وقت پر. لیکن خان صاحب الٹیمیٹم دیکھ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر سے آگے مارچ نہیں جائے گا، چند دن دے رہا ہوں حکومت کو اور ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کا سوچتے ہیں، کیونکہ انتخابی واحد حل ہے سیاسی استحکام کا. دوسرا، نواز شریف صاحب کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور میرا ان سے مقابلہ ہو. اور تیسرا، مذاکرات کی بات بھی انہوں نے کی. صحافی نے ایک سوال پوچھا تھا ان کا کہ جو مذاکرات بیک چینل پر ہوئے، ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے، اور اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، یہ انہوں نے اعتراف کیا، کیونکہ نواز شریف صاحب انتخاب سے ڈرتے ہیں، اس لیے کلیئرٹی نہیں ہے. وہ تو انتخاب میں حصہ ہی نہیں لے سکتے، انہوں نے کیا ڈرنا ہے؟ ابھی تک تو انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے. اور خان صاحب نے جو یہ حصہ لیا ہے، اب یہ نشستیں وہ حلف تو اٹھائیں گے نہیں، نہ وہاں اسمبلی میں جائیں گے، وہ نشستیں پھر خالی ڈکلیئر ہوں گی. پھر سرکس چلتی رہے گی. تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارا قانون جو ہے اس میں کتنا جھول ہے. تو اس پہ کوئی قانونی ترمیم بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ بات اہم ہے، لیکن اس پہ خان صاحب نے بھی گرہ لگائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ووٹر کو یہ علم تھا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا، اور اس کے باوجود انہوں نے ووٹ دیا اور مجھے کامیاب کروایا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ضمنی انتخاب نہیں بلکہ ریفرینڈم ہے. درست ہے. جو جس طرح بھی انٹرپریٹ کر لیں، بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے جمہوریت میں ہم جو بات بار بار کہہ رہے ہیں، جمہوریت جو ہے وہ کسی کا ویٹو نہیں ہوتا. اس میں خان صاحب کو الیکشن تک جانا پڑے گا. حالات کو نارمل رکھنا ان کی اپنی ضرورت ہے. حالات کو معمول پہ رکھیں، تصادم سے بچیں اور انتخابات تک پہنچیں. پھر جو ہو سو ہو. اگر اس کامیابی کی وجہ سے، اور دیکھیے مجھے تو افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے جس سیٹ سے وہ ہارے ہیں، ملیر والی، جی ملیر والی، اس پہ حالانکہ اکثر مبصرین جو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے عبدالحکیم بلوچ صاحب جو کہ عبدالحکیم بلوچ کی پوزیشن مضبوط ہے. ان کا وہ بڑے الیکشن انہوں نے لڑے ہیں اور زیادہ تر جیتے ہیں، کبھی ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ، کبھی دوسری پارٹی کے ٹکٹ. وہ خان صاحب نے کہا وہاں دھاندلی ہوئی ہے اور دوبارہ پولنگ کروائی تھی. انہوں نے کہا وہ تو پھر دیکھیے آپ پریس کانفرنس سے بات نہیں ہوتی، اب شواہد پیش کریں، الیکشن کمیشن میں جائیں، پٹیشن وہاں دیں، لڑیں مقدمہ. اگر ثابت کر لیں تو الیکشن دوبارہ بھی ہو جائیں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو انہونی نہیں ہوئی، جو نشست انہوں نے ہاری ہے، وہ یہ اس پہ پیش گوئی یہی ہو رہی تھی، اسیسمنٹ یہی تھی مبصرین کی. ہمارے جو عبدالجبار ناصر صاحب ہیں، بڑے ہمارے دنیا اخبار کے ساتھ وابستہ کراچی میں، وہ مسلسل یہ بات اپنے کہہ رہے تھے. حالانکہ بڑی نظر ہے ان کی، یعنی انتخابی صورتحال پر سندھ کی اور کراچی کی. تو یہ کوئی، لیکن اگر ہار بھی گئے ایک نشست تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تسلیم کر لینا چاہیے. چلیے، جو آپ جیتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں اور ہارے ہیں، تو اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. الیکشن کسی کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے. لوگ جو ہیں، لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، حالات ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اپنی رائے بدلتے بھی ہیں، ایک لیڈرشپ کے پیچھے جاتے ہیں، پھر دوسری کے پیچھے جاتے ہیں. تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ حرف آخر ہے. ابھی الیکشن ہوگا، اس میں بہت سے معاملات اور بھی ہوں گے، پھر دیکھیں گے جو میجورٹی جیت لیں.